قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے نام و آخری پیغام ہے جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک کے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے، جہاں اس آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، وہیں ایسے لوگ بھی لاتعداد ہیں جو اس آفاق کی پیغام کو رد کرتے ہیں۔ بہت سارے گمراہ ذہن والے لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ آثار قدیمہ کو کھدائی کے دوران ایک ایسی قوم کے آثار ملے جن کی پوری کہانی قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ کون سی قوم تھی، کہاں رہتی تھی، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ صحرائے عرب میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے۔ یہ ڈھانچے غیر معمولی سائز کے تھے اور یہ دریافت آرامکو کی تحقیقاتی ٹیم نے کی۔ یہ انسانی ڈھانچے اس قدر بڑی جسامت کے حامل تھے کہ ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو ان کے پاؤں زمین پر جبکہ ان کے سر کئی منزلہ عمارت کے برابر ہوتے۔ جہاں آثار قدیمہ کی کھدائی کرنے والی تحقیقاتی ٹیم اس بات پر حیران اور پریشان تھی کہ یہ کس زمانے کے ڈھانچے ہیں اور کب انسانی وجود اتنا بڑا ہوا کرتا تھا، وہی آپ کو بتاتے چلیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی پوری داستان مفصل انداز میں بیان فرمائی ہے۔ دوستوں، ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ ارد نامی بستی میں رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عاد قدیمہ کا رہائش احقاف کے علاقے میں تھا۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ پاک نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور غیر معمولی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 میٹر کے قریب تھا اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر دنیا کی ایک وسیع علاقے پر قابض ہوئے، گویا یہ لوگ اس وقت کے زمانے کے سپر پاور تھے۔ اسی طاقت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ یہ کمزوروں پر ظلم کرتے اور بت پرست اور مشرک تھے اور ہر اونچائی پر محل بناتے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اس اونچے ستونوں والی قوم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کی کوئی اور قوم پیدا نہ کی گئی۔ یہ قوم بڑی زوراور، قوی قد و قامت کی تھی۔ ایسی قوم نہ اس سے پہلے پیدا کی گئی اور نہ بعد میں۔ شروع میں یہ لوگ توحید پرست تھے اور بعد میں شیطان کے ورغلاوے میں آ کر بت پرستوں کی جماعت میں شامل ہو گئے اور یہ قوم بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ یہی قوم تھی۔ روایات کے مطابق یہ لوگ نہ بوڑھے ہوتے تھے، ان کی عمریں 800 سے 900 سال ہوتی تھی، نہ ان کے دانت ٹوٹتے تھے، نہ ان کی نظریں کمزور ہوتی، ہمیشہ جوان و تندرست و توانا رہتے، بس صرف ان کو موت آتی اور کچھ زمینی اثرات ان میں نمودار نہ ہوتے۔ اپنی طاقت اعداد کے بلبوتے پر ان لوگوں نے دنیا پر بڑا عرصہ حکومت کی اور اسی ایک بات نے ان کو مغرور اور سرکش بنا دیا اور یہ اللہ کو بھلا بیٹھے۔ اب قدرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو قوم برے کام کرے ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا فیضان ہے کہ انہیں بار بار موقع ملتا رہا کہ وہ اپنے اندر سدھار پیدا کریں۔
اللہ کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں ہوتا جب تک ان کے اندر ایک رسول نہ بھیجا جو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ چنانچہ اسی اصول کے تحت قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ وہ اس قوم کو ہدایت کا پیغام از سر نو پیش کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا، قرآن کریم کی روشنی میں وہ یہ ہے ترجمہ: میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر ہود علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ تم نے بہت ہی کاریگری سے اونچی عمارتیں اس طرح چھوڑی ہیں جیسے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جبکہ کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں سے نوازا، ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا جو تم خود جانتے ہو۔ الغرض حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طریقے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نافرمانی اور سرکشی پر ابھرے ہوئے تھے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے۔ اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم تو یقینی طور پر دیکھنے لگے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم جھوٹے آدمی ہو۔ حضرت ہود کے علیہ السلام نے جواباً کہا، میرا پروردگار تمہاری جگہ یہاں کسی اور قوم کو بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ قوم عاد یہ کہنے پر اتر آئی، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم پر پروردگار کی طرف سے قہر و عذاب کا آنا طے ہو چکا ہے، بس اب تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ بدبخت قوم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتی رہی اور کہتی رہی کہ تم پر ہماری بتوں کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ لوگ آخر یہ کہنے لگے، آپ ہمیں دعوت دیتے رہیں لیکن ہم اپنی روش نہ چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ آخرکار حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ پاک سے مدد کی درخواست کی اور اللہ پاک نے درخواست قبول فرمائی۔ قوم عاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر بارش روک دی، فصلیں اور باغات جل گئے، لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایک سیاہ بادل انہیں آتا نظر آیا، وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسے گا، لیکن دراصل بادل کی صورت میں وہ قہر الہی تھا جس عذاب کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ ایسی آندھی تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس آندھی نے ان کے بستیوں کے درختوں، خیموں اور پہاڑوں پر تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا پھینکا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آندھی اس قدر شدید تھی کہ جانوروں، گھوڑوں، اونٹوں تک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹکتی تھی۔ 7 دن رات یہ آندھی چلتی رہی اور پھر ایک ریتلا طوفان آیا اور تمام انسانوں، جانوروں اور مکانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے، سوائے ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب کے جنہوں نے امن کی جگہ پر پناہ لی تھی، وہ بچ گئے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس قوم کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ نے سنا کہ کس طرح آثار قدیمہ کی کھدائی والی ٹیم کو اس قوم کے آثار ملے۔